کہ آج جدید اسلامی ہند ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے جس کا مقصد ہیومن ڈگنیٹی، تقویم انسانیت، اور اسی پس منظر میں ہم ایک مہم بھی جو ہے وہ آج سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے جو 4 اکتوبر تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں مولانا محترم عبدالرحیم قریشی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس پریس کانفرنس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وإن الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما أنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق العلی العظیم۔ محترم حاضرین، نبی آپ کے سامنے کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ، انواد، ٹرانسلیشن سماعت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے رب کریم کے بارے میں تم غفلت میں ہو۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نوک پلک درست کیے، پھر جس صورت میں چاہا تمہیں اٹھا کھڑا کیا، ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر نگراں ہے، ایسے نگراں جو عزت والے لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں وہ کچھ جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اور گناہگار جہنم میں ہوگے، وہ اس میں بدلے کے دن داخل ہوگے اور وہ اس سے دور نہ ہوگے۔ تمہیں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر جان لو، تمہیں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن کوئی جان کسی جان کی کوئی ملکیت نہ رکھے گا، کوئی بس اس کا نہیں ہوگا، اور والامر یومئذ للہ، اور معاملہ اس دن سراسر اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ صدق العلی العظیم۔ ابھی آپ نے قرآن کی تلاوت سے یہ سمجھا کہ انسان کی تکریم، اس کی گریما کن بنیادوں کے اوپر ہے۔ آج جو حالات پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں انسانیت کے حوالے سے، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک دم صاف صاف ہیں۔ ہر روز، ہر دن ایک نیا واقعہ ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کس قدر نچلی سطح پہ جاتی جا رہی ہے۔ کبھی وہ بلاత్కాر کی شکل میں، کبھی وہ لنچنگ کی شکل میں، کبھی وہ دوسری جو ہے وہ شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم اس کو خبروں میں، اخباروں کے ذریعے، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس کو جانتے اور سنتے رہتے ہیں۔ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وحدت اسلامی ہند نے یہ کوشش کی ہے کہ تکریم انسانیت، انسان کی تکریم، اس کی گریما لوگوں تک بتائی جائے، اس کو انسانیت کا درس دیا جائے کہ انسانیت دراصل ہے کیا۔ اور اس حوالے سے ہمارے درمیان اس وقت وحدت اسلامی ہند کے امیر پریسیڈنٹ محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب موجود ہیں۔ وہ خود اس پریس کانفرنس کو جو ہے آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں دعوت دوں گا محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب کو، امیر وحدت اسلامی ہند، آئیں اور اس پریس کانفرنس سے آپ کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر محمد ضیاء الدین صدیقی صاحب، اور میں گزارش کروں گا محترم حسین صاحب سے کہ وہ بھی ڈیسک پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو ڈگنیٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے بارے میں دنیا میں بہت ساری سوچ باقی، الگ الگ
اس سلسلے میں خیالات ہیں، نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان بس یوں ہی پیدا ہوا اور یوں ہی مر جائے گا. دوسری بات اس کے تعلق سے کہی جاتی ہے کہ وہ بندر کا ایک ترقی یافتہ ایک شیپ ہے. ڈاروین کی تھیوری جس کو بتلاتی ہے کہ انسان ترقی کرتے ہوئے بندر سے انسان بنا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایشور کے سر سے، پیر سے، پیٹ سے، ہاتھوں سے جنمے ہوئے انسان ہے. وہ انسان کے بارے میں کوئی پرفیکٹ اور یقینی بات اس دنیا کے اندر کہی نہیں جاتی ہے. ہم اس مہم کے ذریعے سے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان ایک حقیقت ہے، اور انسان کے بارے میں اسلام نے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایک مضبوط سوچ اور ایک نظریہ دیا ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے. وہ آدم جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی نقص درست کی، اس کو علم دیا، اس کو معلم بنایا، اس کو یہاں تک کہ خلیفہ بنایا، اس کو خوبصورت بنایا، اس کو صلاحیتیں دی، دنیا کو برتنے کی اسکل اور ایبلٹی دی، اس کو صحیح اور غلط کو اختیار کرنے کا بھی اختیار دیا، چاہے وہ سیدھے راستے پہ چلے، چاہے وہ غلط راستے پہ چلے. یہ اختیار اس کو دیا گیا ہے کہ وہ جو ڈائریکشن صحیح ہے اس طرف جائے یا جو غلط ڈائریکشن میں بھی جائے، اس کا اختیار. جو لوگ صحیح راستے پہ چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کہلاتے ہیں، اور جو غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں، یہیں سے ہیومن ڈگنیٹی جو ہے زوال پذیر ہوتی ہے. یہیں سے زوال انسانیت شروع ہوتا ہے. جو اکرام، جو عزت، جو شرف اس کو ملا ہے، وہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. اور جب وہ غلط راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ خدا سے بغاوت کرتا ہے، خدا کی جو آرڈرز ہے اس سے بغاوت کرتا ہے، پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے اس سے بغاوت کرتا ہے. اور یہ بغاوت کے نتیجے میں وہ ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، نفرت کو پروستا ہے، اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو غلام بنا کر رکھنے کا اس کا ایک بھرپور منشا اور منصوبہ ہوتا ہے. ہم اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو جو اس کا شرف ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. ظلم کے مختلف راستوں کو وہ اپناتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا اتیاچار یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنی ڈگنیٹی کو نہ جانے، اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھک جائے، پتھروں اور جانوروں کے سامنے جھک جائے. اپنے شرف کو نہ جاننے کے نتیجے میں وہ اپنے سے حقیر چیزوں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے. ظلم یہ بھی ہے کہ انسان کو غلام بنا دیتا ہے، اور غلام بنانے کے بعد اس پر اتیاچار کرتا ہے. اس کے جو رائٹس ہیں، اس کے جو حقوق ہیں، اس کو وہ پامال کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی ڈگنیٹی سے بھی بغاوت کرتا ہے. جو اس کو شرف خدا کی ذات کی طرف سے ملا تھا، اس کے خلاف وہ عمل کرتا ہے. اس حوالے سے جب انسان ظالم ہو جاتا ہے تو اس کے الگ الگ روپ اور الگ الگ شیپ ہیں جو دنیا کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ظلم جب وہ کرنے لگتا ہے تو پھر اپنے ہی جیسے انسانوں کو وہ مشکلات کا جو ہے شکار بنا دیتا ہے. باہر کی دنیا ہو یا ہمارا اپنا دیش،
اگر غور سے حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ کہانی نظر آئے گی کہ کس طرح انسان کو غلام بنا کر اس کی تقسیم کرتا ہے، کبھی اس کو شتر اور ادھی شتر کے اندر تقسیم کرتا ہے، اور اتی شودر کا تعلق تو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلیٰ ذات کے لوگ کچھ الگ کہلائے جاتے ہیں، کچھ پسماندہ کہلائے جاتے ہیں، اور انسانوں کی تقسیم اس کی پیدائش کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، برتھ کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اعلیٰ ذات کا آدمی کسی پسماندہ اور دلت کے منہ پر پیشاب کر رہا ہے، یہ خبریں ہم نے پڑھی، اس کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ کسی کو ذلیل سمجھتے ہوئے اس پر پیشاب کرے۔ یہ انسانی تذلیل ہے، یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس کے اوپر یونیری کی جائے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہا بننے کے لیے گھوڑی پہ بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ آج بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر کنویں کا پانی وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بھی گاؤں ہیں کہ چپل پہن کر چلنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ جب انسان رنگوں کی اور جاتیوں کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے تو پھر انسانی تذلیل اور اس کی شرافت جو ہے وہ اس کو مسمار کر دیتا ہے۔ اس طرح جو ڈگنیٹی جو ہے اور اس کا شرف جو ہے سر عام پامال ہو کر رسوا ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مذہبی جگہ پر جانے کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ جائے، لیکن ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ نہیں جا سکتے۔ اور کہ سب سے بڑی مثال تو خود ہمارے اپنے دیش میں ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا دروپدی مرمو۔ آپ جانتے ہیں کہ رام مندر کے افتتاح پہ بلائی نہیں گئی، کیوں؟ کیونکہ انسانوں کی بنیاد پہ جو تقسیم یہاں پر کی گئی ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی کہ اس عبادت گاہ کے اندر وہ جا سکے۔ اس طرح انسانوں کی ڈگنیٹی کو اور اس کے شرف کو رسوا کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہیں دیکھا ہوگا اس طرح آج بھی ایون تمل ناڈو کے اندر ایسے گاؤں ہیں جہاں کی ہوٹلیں ایسی ہیں کہ کسی انسان کو چائے پینے کے لیے اس کے کپس، اس کے ساسرس کو الگ کر دیا جاتا ہے، کھانے کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کر کھانا کھائے۔ تو جب انسانی شرف پامال ہوتا ہے تو بنیادی طور پر یہ چیزیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح نسلوں اور رنگوں کی بنیاد پر بھید بھاؤ کا جو چلن شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چلن خود ہمارے دیش میں نہیں بلکہ مغرب میں پچھمی دیشوں کے اندر بھی ہے۔ کالے اور گوروں کی لڑائی جو ہے ایک تاریخی ریکارڈ رکھتی ہے اور آج تک جاری ہے۔ آج بھی ایک دوسرے پر حملہ کرنا اور گوروں کا ورچسو اور گوری چمڑی کا ورچسو آج بھی مانا جاتا ہے۔ کالوں کو بے حیثیت اور ان کو انسان سمجھا نہیں جاتا۔ ماضی میں غلام بنا کر ان سے کاروبار کروائے جاتے تھے، آج اگر کسی درجے میں اٹھائے بھی گئے ہیں تو لیکن ان کا کوئی ریسپیکٹ سماج کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ آج بھی ہم کو لگتا ہے کہ کئی ایسے لوگ جو اپنے حقوق کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو نسلی برتری ہے، جو پیدائش کی بنیاد پر جو برتری ہے، یہ اس کو اٹھنے نہیں دیتی۔ حالانکہ اسلام نے اس میں بہت واضح تعلیمات رکھی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کے اندر جن کی پیدائش ہوئی تھی، انہوں نے بہت خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بلال ایک پسماندہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، رنگ کے کالے تھے، دل کے اجلے تھے، چہرے دیکھیں گے تو ناک دبی ہوئی تھی، نسل کو تلاش کریں گے تو حبشی نسل تھے۔ ان کو کسی عبادت گاہ میں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کو جب انہوں نے ایڈاپٹ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات پہنچی تو خود جس دن مکہ فتح ہوا ہے اس دن خود اسلام کے پیغمبر نے اپنے کندھے پہ ان کو کھڑا کر کے
خانہ کعبہ پہ چڑھوایا ہے۔ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کے اعتبار سے ان کا مذہب کا سب سے امپورٹنٹ سینٹرلائز پلیس ہے، اس کی دیوار پہ کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں سے اذان دو اور لوگوں کو بلاؤ۔ سماج کا کچلا ہوا ایک شخص سماج کے سب سے عظیم تر شخص کے کندھے پر پیر رکھ کر اوپر چڑھتا ہے اور لوگوں کو بلانے کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ یہی بلال جب اسلامی گورنمنٹ کے اندر، جب عمر بن خطاب جب دوسرے خلیفہ تھے، یہ جب آتے ہیں اور لوگ ویٹنگ میں بیٹھے رہتے ہیں، خالد ہے، ابو سفیان ہے، یہ سب اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں۔ اس زمانے میں یہ اپر کاسٹ کے لوگ تھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویٹنگ ہال کے اندر ہے، اور جب بلال کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو عمر باہر آتے ہیں، جو وقت کا بادشاہ ہے وہ باہر آتا ہے اور یا سیدی کہہ کر ان کو لے جاتا ہے، ان کا ریسپیکٹ کرتا ہے۔ ہیومن بنیادوں پر جو ان کا ایثار و قربانی ہے اس کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے اندر لے جاتا ہے۔ وہاں پر ابو سفیان تھے، ان کو یہ ٹھیک نہیں لگا تو انہوں نے کہا کہ خالد دیکھ رہے ہو کہ آج کیسے لوگوں کی عزت ہو رہی ہے اور ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں اور ان کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ تو خالد کہتے ہیں کہ ابو سفیان تم پہلے بھی غلط سوچتے تھے اور آج بھی غلط سوچتے ہو۔ یہ شخص نے ہم سے پہلے حق کو قبول کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح بات کو اس نے سب سے پہلے قبول کیا ہے، اس لیے اس کا درجہ ہم سے آگے بڑھ گیا ہے۔ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے حق کو بعد میں قبول کیا ہے، اس لیے ہم بعد میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے حق کو قبول کرے گا، سچائی کو اختیار کرے گا، نیکی کی طرف لپکے گا، اس کا جو ہے ریسپیکٹ اور اس کی تکریم اسلام زیادہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زید بن حارث ایک غلام ہے، پسماندہ ہے، لیکن بنو ہاشم کا جو اعلیٰ خاندان تھا، بنو ہاشم کا اعلیٰ خاندان، اس کی ایک عورت سے ان کا نکاح کیا گیا۔ کسی صحابی، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کمپینین کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے زید بن حارث کے۔ وہ غلام ہے لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کے نام ہیں، مہا پرشوں میں جو اسلام کے اہم مانے جاتے ہیں صرف 25 لوگوں کے نام ہیں۔ کسی اس کے علاوہ اور نام بھی ہیں لیکن کسی صحابی کا نام نہیں ہے، کوئی کمپینین کا نام نہیں ہے سوائے زید بن حارث کے۔ وہ غلام تھے، ان کو بیچا گیا تھا بازار میں، لیکن ان کا ریسپیکٹ تھا سماج میں بھی اور اسلام کے ماننے والوں میں بھی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سرمن میں جو بات کہی تھی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی ورچسو نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یعنی کوئی کتنا بھی بڑا ہو، وہ آدم کا بیٹا ہے، وہ برابری کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے قرآن نے جو بات کہی ہے کہ ہم نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، مطلب کہ اے انسانوں اللہ سے ڈرو کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک جان سے پیدا کرنا ان کے برابری اور مساوات کی علامت ہے، گویا وہ برابر ہیں، ان کے بیچ میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ خاندانوں اور قبیلوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی تعلیمات عام کی ہیں اس میں کہا کہ یہ قبیلے اور یہ خاندان یہ تمہاری آئیڈینٹی کے لیے ہے، یہ ورچس کے لیے نہیں ہے۔ یہ خاندان اور قبیلے سے کوئی بڑا مانا نہیں جا سکتا ہے، یہ صرف شناخت کے لیے، معلوم ہونے کے لیے۔ اگر تم میں کوئی بڑا ہے تو جو ایشور سے سب سے زیادہ بھے کرنے والا ہے، اللہ سے جو ڈرنے والا سب سے زیادہ ہے، وہ تم میں سب سے بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تقوی میں اختیار کرے گا وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مانا جائے گا۔ یہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکریم انسانیت کے حوالے سے دی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اس پر ظلم کرنا، نتیجے کے طور پر کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کی جانیں ہجومی تشدد کے نتیجے میں، موب لنچنگ کے نتیجے میں کیسی
ضائع کی جا رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے جانوروں کے نام پر انسانوں کو قتل کرنا، کافرانہ کلمات کو بالجبر دہرانے کے لیے کسی کو قتل کرنا. نفرت کا جب جنون سر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر کسی انسان کی قدر نہیں رہتی. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ موب لنچنگ کے حوالے سے جتنی نفرتی بھڑاس نکل رہی ہے، اور ابھی پچھلے 5-6 مہینوں کے اندر جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانیت کہاں رہ گئی ہے. کس طرح اہنسا کے سارے پجاری جو ہے ہنسک ٹانڈو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک بوڑھا آدمی جو کلیان جا رہا تھا اس کے ساتھ کس طرح سلوک کیا گیا ہے. کیا رسپیکٹ ہے انسان کا، جو انہی کے جیسے انسان ہے لیکن اپنی سوچ اور فکر میں جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ کس طرح سے دوسرے انسانوں کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں. تو ڈگنیٹی انسان کی کس طرح سے مجروح ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. پھر جب خون منہ کو لگتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ہی زد میں آتے ہیں، اپنے ہی زد میں آتے ہیں. چنانچہ موب لنچنگ کے اندر آرین شرما، ایک لڑکا، معصوم لڑکا جو 19 سال کا ہے، جو فرید آباد کا رہنے والا ہے، کس طرح اس کو شوٹ کر دیا گیا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر یہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ جو ہے بیف چوری کر کے جا رہا ہے. یہ اس کے اوپر الزام تھا، اس کا پیچھا کیا گیا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ کچھ اور چاہتے ہیں، اس نے اپنی گاڑی بھگائی اور ان لوگوں نے جو دھرم کے ٹھیکیدار تھے اس کو 0 پوائنٹ سے جو ہے شوٹ کر دیا، اور ایک گھرانہ جو ہے اپنے بیٹے سے محروم ہو گیا. کتنے ہی لاشیں ہیں جو بوڑھوں کے کندھے پر نوجوان بیٹوں کے چلے جا رہے ہیں. یہ تکریم انسانیت کے خلاف تذلیل انسانیت ہے. ایک اپنی نفرت بھری بھڑاس کو نکالنے کے لیے کسی کی جان لینا. محمد رسول اللہ نے اللہ کے پیغام کو بتایا ہے، یہ کہا کہ دیکھو ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو بچانا سارے انسانوں کو بچانے کے برابر ہے. یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ، وجہ کے بغیر جو ہے کسی پہ ہاتھ مت اٹھاؤ. لیکن یہاں پر جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے اور سچ کی ساری بنیادیں ختم ہو گئی ہیں، اور جھوٹ کو مینیپولیٹ کر کر جو ہے اس موب لنچنگ کا جو ہے معاملہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ جو بوڑھا آدمی 75 سال کا جو کلیان جا رہا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ کیا سفر کرنا قصور ہے؟ داڑھی اور ٹوپی پہننا اور کرتا پہننا قصور ہے؟ آخر کیا قصور ہے اس شخص کا کہ جس کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش؟ اور جو الزام اس پر لگایا گیا وہ تو پروف نہیں ہوا ہے، وہ تو ثابت بھی نہیں کر سکے. لیکن بڑی شان سے اپنے آپ کو دھرم کے ٹھیکیدار سمجھ کر جو اولیت اختیار کی جاتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. اسلام نے کہا، محمد رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں کا ریسپیکٹ نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہے. یہ تعلیم، یہ تکریم انسانیت کی تعلیم ہے. بوڑھوں کا ریسپیکٹ کرنا، بچوں سے شفقت کرنا، یہ انسانی ڈگنیٹی کی علامت ہے. یہ انسانیت کا ریسپیکٹ ہے جسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسی طرح اگر آپ دیکھے ہوں گے کہ یہ 2-3 سال میں تقریباً پچھلے سال تک 109 انسیڈنٹ موب لنچنگ کے ہوئے ہیں، 109، اور ابھی یہ 15 دن کو اگر ملا دیں 195 انسیڈنٹس ہیں موب لنچنگ کے، اور جس میں سے تقریباً 94% جو ہے ڈیتھ ہے اس کے اندر. یہ واقعات میں 94% جو ہے قتل ہوئے ہیں ہجومی تشدد کے نتیجے میں، کہ جس کے دل میں جو آئے کرے. حالانکہ سپریم کورٹ میں یہ بات صاف کر دی ہے کہ ایسے کیسز کے اندر پولیس کو سموٹو طور پر FIR رجسٹرڈ کرنی چاہیے، لیکن باوجود یہ کہ اپلیکیشن اور کمپلین کرنے کے FIR رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہے. یہ صورتحال ہے. تو انسان کا ریسپیکٹ کیا ہے؟ ہم صرف اپنے ہی لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں، کہ دوسرے لوگ انسان نہیں ہیں، ان کی انسانیت کہیں باہر سے خرید کے لائی گئی ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بہرحال سوال ہے. اسی طرح
گھروں کی مسماری، بلڈوزر چلائے جاتے ہیں. 1,80,000 گھر کو مسمار کیا گیا ہے بھارت کے اندر. 1,80,000 houses demolished by this bulldozer policy. یہ ہم کسی کا گھر بنا کر تو نہیں دے سکتے. ہمارے بجٹ سیشنز کے اندر کروڑوں گھر بنانے کی اسکیمیں تو ہیں، لیکن ہم لاکھوں گھر اجاڑنے کا کام ضرور کر رہے ہیں. وہ اسکیمیں پوری تو زمین پہ ہو نہیں رہی ہیں. حالانکہ ایک بہت خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے ایک گھر بنانے میں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے بستیاں گرانے میں. ایک گھر کتنی مشکل سے بنتا ہے، وہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے وہ ایک گھر بناتے بناتے، لیکن ایک جھٹکے کے اندر اس کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے. ابھی سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن اپنا لایا ہے سامنے، اس میں کیا کہا ہے، اگر ایکیوز بھی ہے، ایون یہ اس کا جو اس کا جرم ہے یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس کا گھر توڑا نہیں جا سکتا. یہ رائٹ آف شیلٹر جو ہے، دس از دا فنڈامنٹل رائٹ، یہ بنیادی حق ہے انسان کا، اور اس کو جو ہے اس طرح ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے. مجرم بھی اگر ہو جائے، عدالت نے اس کو مجرم بھی قرار دے دیا ہے، تب بھی اس کا گھر توڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ رائٹ آف شیلٹر جو ہے یہ فنڈامنٹل اور بنیادی حقوق کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. لیکن پھر ایک ہی قسم کے لوگوں کے گھروں کو توڑا جانا، اور کتنی عجیب بات ہے. ایک انسیڈنٹ تو بہت ہنسی کا ہے، اگر آپ دیکھیں گے. معلوم ہوا کہ کوئی ریلی نکال رہا تھا، معلوم ہوا کہ شخص ریلی میں ہے اور یہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہا ہے. اس کو پرنٹ آؤٹ کیا گیا اور اس کے گھر کو جو ہے تلاش کر کے اس کے گھر کو توڑ دیا گیا. معلوم ہوا کہ وہ کرایہ دار تھا، مالک کے مکان کوئی اور تھا، اس کا گھر توڑ دیا گیا ہے. دوسرا انسیڈنٹ یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جہاں رہتا ہے، جو ایکیوز اس کا گھر توڑنے کے لیے بلڈوزر آیا تھا، یہ کسی غیر مسلم کا گھر ہے، بازو کے مسلمان کا گھر توڑ دیا گیا ہے. یہ انسیڈنٹ ہے، یہ ہے ہیومینٹیز دور کی، کہ جو ایکیوزڈ ہے وہ جہاں رہتا ہے وہ گھر کسی غیر مسلم کا ہے، لیکن بازو کے گھر کو توڑ دیا گیا کیونکہ وہ مسلم کا گھر. یہ نفرت بھری جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے، کیا یہ اس سے انسانیت کسی نتیجے پہ پہنچے گی؟ یہ ملک جس راستے پہ جا رہا ہے اس ملک کا انجام کیا ہوگا، وہ کس منزل پہ جا کے کھڑا ہوگا، اس پر بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ایک دوسرا جو انسانوں کے اندر عورتوں کی تکریم کا مسئلہ ہے. عورت جو ایک صنف نازک ہے، سماج پہ ایک ریسپیکٹ کے قابل بنائی گئی ایک عورت ہے. لیکن یہ عورت کے بارے میں کیا تصور ہے ہمارا؟ یہ عورت کے بارے میں ایک وہ تصور تھا کہ ماضی میں اس کو پیدا ہونے پر بوڑھا سمجھا جاتا تھا اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس زمانے میں بھی وہ تصور تھا اور آج کے زمانے میں بھی یہ تصور ہے. آج بھی عورت کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے. آج بھی کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ میں اس کے چہرے پہ کلونز چھا جاتا ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. اس کی خوشخبری کس کو دیں یا نہ دیں وہ سوچتا ہے، اور اگر پہلے ہی معلوم ہو جائے تو ایبورٹ کر دیا جاتا ہے. اس ملک کے اندر جہاں ایبورشن کرائم ہے، اس ملک کے اندر ایبورشن کرائم ہے، لیکن ہر سال 45 سے لے کے 60 لاکھ ایبورشنز ہوتے ہیں. 45 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک ایبورشنز ہوتے ہیں یہاں پر، اور 94% جو ہے فیمیل فیوٹیسائڈس ہیں، بھرون ہتیا ہے. لڑکیوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو مار دیا جاتا ہے. وہ سماج پیدا ہونے کے بعد مارا کرتا تھا، یہ سماج پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیتا ہے. عورت، اس کی ڈگنیٹی، اس کا ریسپیکٹ، اس کا شرف جو ختم کر دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی. اور جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کی کوئی شناخت بنتی نہیں، اس کی کوئی آئیڈینٹی بنتی نہیں، بلکہ حوالوں سے پہچانی جاتی ہے. اور پھر سماج جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. بہت سارے میرے پاس فیگرز ہیں، وہ فیگرز کو اگر بات کریں تو بہت لمبی ہوگی،
کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ترقی یافتہ دنیا کا ملک ہے، پچھلے سال تک 68 سیکنڈ میں سیکشول اسالٹ ہوتے ہیں اس عورت کے اوپر. 68 سیکنڈ میں ایک عورت جو ہے سیکشول اسالٹ کا شکار ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے دیش میں ہر 17 منٹ پر ایک عورت ریپ کی جاتی ہے. یہ پچھلے سال کا ریکارڈ ہے. اس سال اگر آپ دیکھیں گے تو امریکہ میں ہر 23 سیکنڈ پر جو ہے سیکشول اسالٹ ہوتی ہے ایک عورت، اور ہمارے اپنے دیش میں ہر 15 منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے. یہ تو وہ فیگرز ہیں جو کرائم ریکارڈ بیورو نے ریکارڈ پہ لایا ہے، جن کی کمپلین کی گئی ہے، لیکن جو اپنی شرم و حیا کی بنیاد پر رک جاتی ہیں، جن کے ماں باپ وہ ریکارڈ پہ لانے کے لیے ڈرتے ہیں، وہ عزت اور ناموس کی شرافت کے نتیجے میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ایسے کتنے کیسز ہیں جو امریکن 6 میں کی ہر ایک عورت جو ہے 6 میں کی وہ سیکشل اسالٹ کا شکار ہوتی ہے، اور بھارت میں 30 میں کی ایک عورت جو ہے سیکشل اسالٹ شکار ہوتی ہے. آپ نے دیکھا بھی کلکتہ کے اندر، اتراکھنڈ کے اندر، یو پی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر. بدلہ پور کا انسیڈنٹ ہم سے قریب ہے، معصوم بچیوں کو نہیں بخشا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں انسان نہیں سمجھتے، ہم ان کا ریسپیکٹ نہیں کرتے. محمد رسول اللہ نے اللہ کی جو تعلیمات کو عام کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ ایک بیٹی اگر کس کو ہو جائے تو اس کو وہ اچھی تعلیم دے، اس کی شادی اچھے جگہ کر دے تو وہ جنت میں جائے گا. کسی نے پوچھا کہ 2 بیٹیاں ہو تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے تعلق سے بھی وہی بات. پھر پوچھا کہ 3 بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کو اور اجر ملے گا. بیٹیوں کی پیدائش بری نہیں مانی گئی ہے. اس لیے سچر کمیٹی کا جو اگر گوشوارہ اگر آپ پڑھیں گے، سچر کمیٹی کا گوشوارہ اگر آپ پڑھیں گے تو سچر کمیٹی میں مسلمان 2 ہی فیلڈ میں آگے ہیں، 2 ہی فیلڈ میں آگے ہیں. ایک تو جیلوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسرے کہ فیمیل فیوٹیسائڈس میں وہ لڑکیوں کو بھون ہتیا نہیں کرتے ہیں، ان کا پرسنٹیج اس میں کم. تو یہ 2 ہی فیگرز میں سب سے زیادہ ہے، باقی ہر فیلڈ کے اندر پیچھے ہے. کھانے میں، کمانے میں، پڑھنے میں وہ نیو دلتس ہو گئے ہیں. بلکہ سچر نے تو نیو دلتس نام کی ایک نئی ٹرم کو ایجاد کیا ہے کہ مسلمس بیکم دا نیو دلتس. دلت نو کی ایک نئی ٹرم ایجاد کر رکھی ہے انہوں نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے ان سے کہا گیا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے خوشی کا پیغام. بیوی کے بارے میں کہا، جب عورت بیوی بن کے آتی تو کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ ہے ایک نیک بیوی کا مل جانا. جب وہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو کہا کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کرو. ریسپیکٹ کو بڑھایا ہے، اس کو معاشرتی ریسپیکٹ دیا ہے، اس کو معاشی پروٹیکشن دیا ہے، اس کو جو ہے ہیرارکی میں حصہ دیا ہے، وراثت میں حصہ دیا ہے. اس کے لیے پورا پروویژن کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت کی ڈگنیٹی کو مینٹین کیا ہے اسلام نے، اس طرح سر عام اس کی عزتوں کو رسوا نہیں ہونے دیا ہے. اور اس قسم کی تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ایسی سزاؤں کو بھی متعین کیا ہے کہ اگر کوئی بدماشی اس کے باوجود بھی کرے تو اس کا حشر جو ہے اسٹوننگ ہے. آج جو ممتا بنرجی نے جو قانون پاس کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے. آج دنیا اتنے ایکسپیریمنٹ کے بعد پہنچ رہی ہے اس طرف. یہ محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ ایسے لوگ جو کسی کی ڈگنیٹی کو اہمیت نہیں سمجھتے، عورت کی عزت و وقار کو پامال کرتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کا جنسی استحصال کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہونی چاہیے. آج ممتا بنرجی نے وہ قانون بنایا ہے، آپ دیکھ لیجئے. اب وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اسی طرف گئی ہیں. مسٹر اڈوانی نے پارلیمنٹ میں ایک بات کہی تھی کہ نربھیا کیس کے معاملے میں اگر کچھ علاج اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو طالبانی سزا دی جائے. یہ طالبانی سزا کیا ہے؟ طالبان کا نام لے کر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ شریعت نے جو سزا متعین کی ہے وہ سزا اس کو ملنی چاہیے. گویا ریپ کرنے والوں کو اس کے کافر کردار تک پہنچنا چاہیے. انسان کی ڈگنیٹی اور اس کا شرف یہ ہے کہ اس کو اس کا حق اور اس کو انصاف ملنا چاہیے. اس حوالے سے جو ہے ہم کو اس چیز کو غور کرنا چاہیے. اسی طرح
آپ دیکھ لیجئے یہ میٹو کے نام سے امریکہ سے جو ایک موومنٹ شروع ہوا تھا، اب سیکنڈ فیز اس کا ہے کہ اللہ کے اندر جو فلم انڈسٹریز کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے اور ہیما جو کمیٹی تھی اور اس کے فائنڈنگ جو آئی ہیں اس پر کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگ اس میں ملوث ہیں، اتنی بڑے جو دوسروں کے آئیڈل ہیں، رول ماڈل ہیں، وہ فلموں کے ذریعے سے ایک نسلوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ اپنے ہی جیسی خواتین جن کو برابر سمجھا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کا کیا حمل ہے؟ اور یہ تیلگو فلم انڈسٹری بھی کس طرح سے متاثر ہے؟ اب یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے بعد بالی ووڈ نے بھی جس طرح سے میٹو موومنٹ کا ساتھ دیا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، کس سطح پر ہم لوگ گر رہے ہیں اور کہاں جا کے رکیں گے اس کو ہم کہہ نہیں سکتے. تو اس صورتحال پہ بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے کیوں اتنی بڑھ رہی ہے، اور اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں خاص طور سے ڈگنیٹی کو اور شرف کو متاثر کر رہی ہیں. پھر یہی کہ سماج کے اندر جو مزدور لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، جو دبائے ہوئے کچلے ہوئے لوگ ہیں، جو لیبر فورس ہیں، ان کے حقوق کے معاملے میں ان کی ڈگنیٹی کا کیا ہے؟ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ 205 میں لیبر فورس جو بھارت میں تھا وہ 63.7 تھا آبادی کا، جتنی آبادی ہے اس کا 63.7% لیبر فورس تھا بھارت میں. 2024 کے اندر یہ گھٹ کر 45.90 رہ گیا ہے. یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ اس سے ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے، ان کی مزدوری ختم ہو گئی ہے، وہ کمپنیوں میں کام کرتے تھے، کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، ان کے ڈیوز باقی ہیں، ان کو ملے نہیں ہیں، اور یہ پورا کا پورا ریشو جو ہے جا کر جو اس قدر کم ہو گیا ہے. تو یہ لیبر فورس جو کم ہوئی ہے اس کی جو وجوہات ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. محمد رسول اللہ نے کہا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کر دو. آج یہ لیبر فورس کے ڈیوز گورنمنٹ کے جو ہے خزانے میں پڑے ہیں، لیکن وہ نہیں. آج اگر آپ دیکھیں گے کہ بلو پاورٹی لائن جو ورلڈ بینک نے فیگر دیے ہیں، 22% بلو پاورٹی لائن جو لوگ ہمارے پاس رہتے ہیں بھارت کے اندر، 22% بلو پاورٹی لائن ہے. اور اگر کارڈ بنانے والوں کی تعداد دیکھا ہے 52% بلو پاورٹی لائن کے کارڈ بنے ہوئے ہیں، یلو کارڈز. وہ آدھی سے زیادہ آبادی بلو پاورٹی لائن کے نیچے رہتی ہے. یہاں پر ہمارے اناج کے خزانے جو سڑ رہے ہیں پانی کے اندر، گیہوں سے شراب بنائی جا رہی ہے، لیکن غریب کے پیٹ میں ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج جو ہے 14% یعنی 14% آبادی بھارت کی رات کو کھائے بغیر سوتی ہے. 40% پاپولیشن انڈیا کی رات کو کھانا اس کو ملتا نہیں ہے، اور یہ اناج سڑ رہا ہے. پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے اناج کو ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ اس کو شراب کی فیکٹریوں کو دے دیا جائے، لیکن غریب کے پیٹ میں جانے سے یہ اناج کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری جو ہے انسانی دوستی ہے، یہ ورچسو ہے ہماری انسانیت کا کہ ہم کس ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ہنگر انڈیکس کے اندر دیکھا جائے تو بھارت کا جو مقام ہے 125 کنٹریز میں، 125 کنٹریز میں 111واں ہمارا انڈیکس میں نمبر ہے، رینک 111 پہ ہم کھڑے ہیں کہ ہم بھوکوں کی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن ہمارے پاس اناج اتنا اگتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو وزیر زراعت کا پارلیمنٹ کے اندر جو کوشچن کا انہوں نے جواب دیا ہے اس میں دیکھیے کہ اب بھی جو گودام بھرے کے بھرے ہیں اناجوں سے، لیکن یہ ہنگر جو انڈیکس ہے یہ نیچے کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو گویا معلوم ہوا کہ ہم جو ہے ان تعلیمات کا خیال نہیں کر پا رہے ہیں جو انسانی بنیادوں کے اوپر ہمیں پروسنے کی ضرورت ہے، یا انسان کی ڈگنیٹی کو جو کھڑا کرنے اور انسان کو کھڑا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. میں مزدوروں اور غلاموں کے سلسلے میں اور بھوکوں کے سلسلے میں اسلام نے کہا کہ محروم اور مانگنے والوں کا حق تمہارے مال میں رکھا گیا ہے. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اس کا اگر پڑوسی بھوکا سو جائے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور وہ ہے مسلمان،
ایسا مانا ہی نہیں گیا ہے۔ اس قدر انسانوں کا خیال رکھنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن جن کے ہاتھوں میں وسائل ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب منصب بنائے گئے ہیں، وہ کس طرح سے انسانوں کو ڈیل کر رہے ہیں اس پر بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قیدیوں کے بارے میں، پسماندہ طبقات کے بارے میں، اس طرح سے انسانوں کے ساتھ جو سلوک ہے، بلکہ ہیومن ڈگنیٹی کا تو سوال یہاں سے بھی شروع ہوتا ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہاں سے بھی انسانی ڈگنیٹی کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کتنا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کل ملا کر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور ہمارے اپنے ملک میں جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر یہ جو سٹیٹس ہے ہیومن ڈگنیٹی کا، وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس کو پھر سے اپنی جگہ پہ لانے کے لیے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، انسانوں کی قدر کرنے کے لیے، اس کے شرف کو بحال کرنے کے لیے، اس کے آنر کو، ڈگنیٹی کو بحال کرنے کے لیے، بہرحال جو محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو جو اس مہینے کے اندر جن کی پیدائش ہوئی ہے، ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر لوگوں نے ایمانداری سے وہ تعلیمات کو اپنایا اور ان کے ہدایت اور آرڈرز کو فالو کیا، تو آج بھی دنیا جو جنت نشان بن سکتی ہے، ہیومن ڈگنیٹی کو پھر سے اس کے مقام پہ لایا جا سکتا ہے، اور انسانوں کو، انسان سے نفرت اور انسانوں پر ظلم اور انسانوں کو غلام بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ آج بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے وحدت اسلامی نے یہ محسوس کیا کہ یہ وقت کی ایک ضرورت ہے اور ایک صحیح ایشو کو ہم لوگ ایڈریس کریں گے اگر ہم یہ بات لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کس قدر ضروری ہے آج کے دور کے لیے، اور کتنا ریلیونس ہے ان تعلیمات کا موجودہ دور کے اندر، اور ہیومن ڈگنیٹی کے لیے، اس کی شرف کو بحال کرنے کے لیے وہ کتنا ضروری ہے۔ اس پر لوگوں کو سوچنے، غور و فکر کرنے اور ان کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے اس مہم کو لانچ کیا ہے۔ یہ ہیومن ڈگنیٹی کیمپین آل انڈیا تو پورے ملک میں منائی جا رہی ہے، اور آج سے ہم نے اس کی شروعات کی ہے، اور 1 مہینے تک ہم مسلسل جائیں گے، مسلمانوں کے پاس بھی جائیں گے، نان مسلمز کے پاس بھی جائیں گے، ہر دونوں کو بتائیں گے کہ کس طرح انسانی ڈگنیٹی اور شرف کو بحال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو مسائل ہمارے بیچ میں پیدا ہو رہے ہیں، ان مسائل کا سلوشن کیا ہے، وہ کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔